تو قرآن نے کیا کہا؟ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ جن کو اللہ فتنے کے اندر مبتلا کر رہا، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے ان کے دلوں کو صاف نہیں کرنا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے ارادے کے مقابلے پہ آنا چاہتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے راتوں کو اٹھ کر مانگا کرتے تھے۔ ولید ابن مغیرہ کے لیے کیا ہم یہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم بکواس کر رہے ہیں، ہم بحث کر رہے ہیں۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کا طریقہ یہ ہے جس کے حق میں مانگے گا اس کو بھی پتا نہیں۔ یہ کرنل امیر الدین صاحب حیدرآباد کے بعد میں جو کینیڈا منتقل ہوئے، وہ کینیڈا کے اندر ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، یا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، شاید مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ تبلیغ میں لگے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد تشریف دیتے تھے۔ یہ نظام کے اس میں کرنل کے ہوتے تھے، ان کی تشکیل کو مجھے کرنی۔ رات کو مسجد کے اندر سو رہے ہیں تو کسی کونے سے رونے کی آواز آ رہی، اور یہ بالکل کلین شیو تھے، بڑے خاندان کے تھے۔ تو اب انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ کون رو رہا ہے، لیکن بہت خاموشی کے ساتھ وہ دیکھتے رہے تو پتا چلا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام لے کر، اللہ یہ بندہ تو نے دیا ہے، اس بندے کو اپنے دین کے لیے استعمال کر، رو رہے۔ بس یہ چیز ان کے دل کو لگی کہ میرے لیے تو راتوں کو اٹھ کر میرے ماں باپ نے نہیں رویا، یہ کون شخص ہے جو رات کو اٹھ کر میرے حق میں رو رہا ہے؟ جو نبوت کی ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ جس کی ہدایت اللہ سے مانگے اس کو پتا نہیں کہ میرے حق میں دعا ہو رہی، اور پھر اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ان دعاؤں کو قبول۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ تو نہیں کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ بیٹھ کر بحث کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں بحث کرنے سے منع کر دیا، اور قرآن نے کہا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین آپس میں ایک دوسرے کی طرف اپنی خبروں کو خفیہ طریقے کے اوپر منتقل کرتے ہیں، سیکریٹلی وہ منتقل کرتے رہتے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کیوں کرتے ہیں؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تمہارے ساتھ بحث کرتے رہیں۔ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ جو ہے نا بحث شروع ہوتی ہے، ایک طرف سے چاہے فرشتہ اس کے دل کے اوپر الہام کر رہا ہو، لیکن دوسری طرف سے شیطان اس کے دل کے اوپر ڈال کر رہتا ہے، اس بات کا یہ جواب، اس کا بات کا یہ جواب، اس بات کا یہ جواب، اور پھر وہ اپنی انا کا مسئلہ بنتا ہے، اپنے ایگو کا مسئلہ بنتا ہے۔ اچھا میں ہار رہا ہوں، پھر وہ شریعت کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اللہ کو نہیں دیکھتا، پھر اللہ کے نبی کو نہیں دیکھتا، پھر وہ بکواس کرنے لگتا ہے کہ اللہ کی منع۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین کے معاملے میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں کوئی معاملہ ہے، مسئلہ ہے، جاؤ علماء سے معلوم کر لو، علماء سے بجات کر لو، لیکن خود بحث میں مت پڑو۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ارادہ کر لیا، اللہ اپنی امت کی حفاظت کر رہا، اللہ اس بحران سے امت کو نکالے۔ بزرگوں اور دوستوں، لیکن اللہ کے جو ارادے ہیں ان کو نافذ کرنے سے کوئی دنیا کی طاقت اللہ کو روک نہیں سکتی۔ اللہ اگر کسی کے بارے میں آزمائش کا ارادہ کر لے، نبی بھی جا کر ابو جہل کو سمجھائے، ابو جہل کے بات سمجھ میں نہیں آتی، بات صاف۔ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، یہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ ارادہ کر چکے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر جو گندگی ہے، نجاست ہے، اس گندگی اور نجاست سے دل کو صاف نہیں کرنا۔ جب برتن کے اندر نجاست ہے، جب آپ اس کو اندھیلو وہ کیا نکلے گا؟ جی
یہ گندگی نکلے گی، ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی اس برتن کو پہلے پورا صاف کرو، اس کی صفائی کرو، اس کے بعد اس کو فل کرو تو پھر کوئی اور چیز نکلے گی، اس کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ ہاں اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، بار بار جو یہ بات کہی جاتی ہے بھائی اللہ کا ہم لوگ شکر کریں، ہم اعمال کے اعتبار سے بہت ہم وہ ہے معاہدہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسجد کے امام صاحب تھے دلی میں، وہ تبلیغ کے بڑے مخالف تھے۔ جب بھی کوئی جماعت آتی تھی تو تشکیل کے وقت وہ ایسا ماحول بنا دیتے تھے کہ تشکیل نہیں ہو پاتی۔ معاہدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے کام کرنے والے کا، حضرت اس طرح مسئلہ ہے اس مسجد کا۔ معاہدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی چلو آج نماز اسی مسجد کے اندر پوچھا اس مسجد۔ معاہدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کے اندر لکنت دی، بات صاف نہیں کر پاتے، لیکن دل کے اندر ایک آگ تھی۔ انہوں نے بات کی اور جب تشکیل کا وقت آیا تو امام صاحب نے وہی مسئلہ کیا۔ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں الیاس صاحب تھے، ان کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سمندر سے بڑا دل دیا تھا۔ تو وہ انہوں نے ان مولوی صاحب سے کیا کہا کہ مولوی صاحب جو ہماری کمزوریاں آپ کے اوپر کھلی ہوں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کہاں جانتے ہیں، یہ تو بہت تھوڑی سی ہے۔ ہم اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات سے نوازا ہے، اخلاق سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے، حلم سے نوازا ہے، اگر آپ کی صلاحیت اس امت کے کام آ جائے تو یہ امت الجھے نہیں۔ ایک ہے الجھانا، ایک ہے کہ اس آدمی کو کس طرح کہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کمعادن